الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قد سمع الله، یقیناً سن لیا اللہ رب العالمین نے قول الذین، ان لوگوں کی بات کو، قالوا ان اللہ فقیر، جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین فقیر ہو گیا ہے، ونحن الاغنیاء، اور ہم مالدار ہو گئے ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم لکھیں گے ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو انہوں نے انبیاء کو بغیر حق ناحق قتل کیا. ونقول، اور ہم کہیں گے ان کے بارے میں، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک آیات نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگو اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو. قرض حسنہ سے مراد کہ ایک تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، دوسرا اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب اللہ رب العالمین تو آسمان اور زمین کا مالک ہے، اور آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. اللہ رب العالمین کو قرض لینے کی کیا ضرورت؟ اللہ رب العالمین نے اس روح زمین پر کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو اچھے اخلاق والا، کسی کو برے اخلاق والا. یہ اس دنیا کا نظام ہے. جو امیر ہے اگر وہ غریبوں پر خرچ نہیں کرے گا تو پھر غریب، مسکین، بیچارے جو اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے وہ کیا کریں گے؟ بھوکے مر جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اس نظام کو چلانے کے لیے امیروں کو جو مال دیا ہے وہ کہا ہے کہ غریبوں پر خرچ کرے. یہ جو تمہارا مال ہے، ایک تو تم غریبوں پر خرچ کرو گے، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں تو ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. دوسرا، آپ کے اجروں میں اضافے ہوں گے. یہ آپ کا جو مال ہے، اللہ کے رسول پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اخلاص سے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی خرچ کر دے تو اس کا آدھا ٹکڑا جو ہے اللہ رب العالمین اس طریقے اس کی پرورش کرتا ہے جیسے گھوڑے کی بچے کی پرورش کی جاتی ہے. روز قیامت وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا. بشرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا ضروری ہے. ایک یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو آپ صدقہ کرو گے، مال خرچ کرو گے، آپ کے ساتھ رہنے والے بھائیوں کی ضرورت پوری ہوگی اور وہ پریشان نہیں ہوگے. دوسرا، آپ کے اعمالوں کے اندر اضافہ ہوگا، آپ کو اس کا مال دگنا چگنا بڑھا کر دیا جائے گا. تیسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس جو ملکیت ہے یہ عارضی ملکیت ہے. انسان ختم ہوتا ہے، اس کے سب اعمال، اس کے سب مال، اس کی سب جائیداد ختم ہو جاتی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. بندہ اس دنیا سے فوت ہوتا ہے، اس کے سارے اعمال ختم کر دیا جاتا ہے، منقطع کر دیا جاتا ہے، سوائے 3 عملوں کے. ان 3 عملوں میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان نے جو صدقہ کیا تھا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، وہ اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. ایک تو یہ فائدہ ہے. اب یہ یہود، یہ مشرکین مکہ نے اور کافروں نے یہ کہا کہ اس آیات پر اللہ رب العالمین جو کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اے لوگو اللہ پاک کو قرض حسنہ دو. انہوں نے کہا کہ رب فقیر ہو گیا ہے. اللہ تو وہ ذات ہے، تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، یہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ جسے چاہے عزتیں دے دے، جسے چاہے ذلتیں دے دے. اللہ فرماتا ہے میں غنی ہوں، تم فقیر ہو. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی جو ملکیت ہے اللہ رب العالمین کے حق میں ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں، یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اب اللہ رب العالمین ان کے لیے ایک وعید سنا رہے ہیں. پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیات کے ضمن میں جب
کافروں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فقیر ہو گیا ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کے جواب میں ان کے اس بات کے جواب میں یہ آیات اتاری، فرمایا قد سمع اللہ قول الذین، اے وہ لوگوں یقیناً اللہ رب العالمین سن لیا ہے ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں اس جرم سے پہلے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غریب ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس جرم سے علاوہ ان کے اور بھی بہت بڑے بڑے جرم ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ انبیاء کو بغیر حق بغیر قصور کے قتل کر دیے جاتے تھے۔ اب یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم سے کوئی پوچھے گا نہیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، پھر ہم ان سے کہیں گے تم چکھو ایسا عذاب جو جلا دینے والا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔